بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم النبيين وقد ذكر صاحب البحر في الحي في بحث ألوان الدماء أقوالا ضعيفة ثم قال وفي المعراج عن فخر الأئمة لو أفتى مفت بشيء من هذه الأقوال في مواضع الضرورة طلبا للتيسير كان حسنا. صاحب بحر نے باب الحیض میں خون کے رنگوں کی بحث میں کئی اقوال ضعیفہ بیان کیے ہیں. پھر فرمایا وفی المعراج عن فخر الائمہ کہ معراج میں فخر الائمہ کے حوالے سے ہے کہ اگر کوئی مفتی ان اقوال ضعیفہ میں سے کسی ایک قول پر محل ضرورت میں فتویٰ دیتا ہے تاکہ صاحب معاملہ کے لیے یسر ہو تو یہ اچھا ہے، بہتر ہے. تو بعض رنگ ایسے ہیں کہ جو خون تو ہوتا ہے لیکن ان کی رنگت سرخ یا مائل با سرخ کے علاوہ کچھ اور ہو جاتی ہے. تو ہمارے فقہاء نے اس کے اوپر بعض رنگوں پر حیض کا اطلاق کیا ہے. لیکن کوئی عورت ایسی ہے کہ جس پر حیض کی کثرت رہتی ہے جس کی وجہ سے اس کے لیے فرائض کی ادائیگی میں مشقت ہے، اور اگر ان اقوال ضعیفہ پر قول کر کے اس کو پاک عورتوں میں شامل کر لیا جائے تو ایسی صورت میں اس کی مشقت دور ہو سکتی ہے. تو پھر ہمارے فقہاء نے اس طرح کرنے کو جائز قرار دیا. یہ کچھ اس میں بحث کی ہے انہوں نے حاشیے کے اندر لے کر آئے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ باب الحیض کے اندر جو عبارت ہے صاحب بحر کی، تو کہہ رہے ہیں اعلم ان الوان الدماء ستہ، خون کے جو رنگ ہیں چھ: السواد سیاہ، والحمرہ سرخ، والصفرہ زرد، والقدرہ یہ مٹی کے کلر کا مٹیالہ جس کو بولتے ہیں، والخضرہ اور سبز، والتربیہ وہی التی علی لون التراب، یہ مٹی کے رنگ کا ہوتا ہے. نوع من القدرہ، یہ قدرہ ہی کی ایک قسم. وہی النسبۃ الی التراب ترب بمعنی التراب، یقال تربیہ اور تربیہ یا کی تخفیف اور تشدید کے ساتھ بغیر حمزہ، اور تریبہ بمعنی تریع مثل تریعہ، اور تربیہ بوزن ترعیہ. وقیل ہی من الرقیہ لأنها على لونها كذا في المغرب. ويقال أيضا الترابية. وكل هذه الألوان حيض
في أيام الحيض إلى أن ترى البياض. وعند أبي يوسف لا تكون الكبيرة حيضا إذا رأتها في أول أيام الحيض. ایام حیض کے شروع کے اندر ہی اگر کسی عورت نے مٹی کے رنگ کی رطوبت آئی تو امام یوسف فرماتے ہیں کہ یہ حیض نہیں ہے، یعنی ابھی اس کو حیض شروع نہیں ہوا. وَإِذَا رَأَتْهَا فِي آخِرِهَا تَكُونُ حَيْضًا. لیکن اگر اس رنگ کی رطوبت وہ حیض آنے کے بعد آخری ایام میں دیکھتی ہے تو ابھی تک اس کو حیض شمار کیا جائے. لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ دَمُ رَحْمٍ لَتَأَخَّرَتْ عَنِ الصَّافِ. کہہ رہے ہیں کیونکہ اگر وہ رحم کا خون ہوتا تو وہ آخر میں آتا اور پہلے جو آتا ہے وہ صاف خون آتا ہے. اس کے بعد پھر جب خون رحم سے ختم ہونے لگتا ہے تو پھر اس کی رنگت آخر میں بدلتی ہے نہ کہ شروع. لہما ما روی عن مولاة عائشہ رضی اللہ عنہ قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة التي فيها القرص فيه الصفرة من دم الحيض فتنظر إليه فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيض. حضرت عائشہ کے پاس ایک چیز بھیجتی تھی جس میں کپڑا ہوتا تھا اور اس کپڑے کے اندر دم حیض کی زردی ہوتی تھی تاکہ وہ ان کو دیکھ کر حکم بیان کریں. تو زردی کو دیکھ کر فرماتی کہ تم پاک ہونے میں جلدی نہ کرو جب تک کہ تم اس کپڑے کو بالکل صاف سفید نہ دیکھ لو. اور اس سے ان کی مراد طہر ہوتی. قال مالک فی الموطا والقصہ بفتح القاف تشدید الصاد المهملة ذکر البخاری تعلیقا بصیغة الجر فصح بهذا اللفظ عائشہ. آگے ام عطیہ سے ہے كنا لا نعد القدیر والصفر بعد الطهر شیئا، کہ پاک ہونے کے بعد یعنی عادت کے ایام گزرنے کے بعد یا سفیدی آنے کے بعد اگر مٹی کے رنگ کی کوئی رطوبت آتی یا زرد رنگ کی آتی تو ہم طہر کے بعد اسے کوئی شے شمار نہ کرتے. هذا يدل على انهما في ایام الحیض حیض، کہ یہی دو رنگ طہر سے پہلے ایام حیض میں حیض ہوتے تھے لیکن ایام حیض کے بعد یہ نہیں ہوتے تھے. لأن قید بما بعد الطهر تجویز امرأة رأت بیاضا خالصا على الخرقة ما دام رطبا فإذا يبس أصفر فحكمه حكم البياض لأن المعتبر حال الرؤيا لا حال التغیر بعد ذلك. ایک عورت نے کپڑے کے اوپر جب تک کپڑا تر تھا اس رطوبت سے تو اس نے اس کو سفید پایا، پھر جب وہ خشک ہو گیا تو اس کی رنگت سبز ہو گئی، زرد ہو گئی، تو اس کا حکم جو ہے وہ سفیدی ہی کا حکم ہے کیونکہ اعتبار حال رویت کا ہے، تغیر کے بعد کا نہیں. وَكَذَا إِذَا رَأَتْ حُمْرَةً أَوْ صُفْرًا فَإِذَا يَبِسَتْ ابْيَضَّتْ يُعْتَبَرْ حالة الرؤيا لا حالة التغير بعد ذلك. من المشايخ من أنكر الخضر فقال لعلها أكلت قصيلا
استبعادا لها قلنا هي نوع من القذرة ولعلها أكلت نوع من البخور. جن مشائخ نے کہا کہ یہ جو مٹی کے رنگ کی رطوبت ہے یہ حیض نہیں ہے، انہوں نے کہا ممکن ہے اس نے کوئی ایسی چیز کھا لی ہو جس کی وجہ سے خون کا رنگ ہو، یہ کثیر پتہ نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا رنگ جو ہے وہ مٹی کے کلر کا ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ یہ مٹی کی کلر ہی کی ایک نوع ہے، یہ جو سبز ہے یہ مٹیالے ہی کی ایک نوع ہے، اور ممکن ہے کہ اس نے اپنی خوراک میں سبزیوں وغیرہ کا استعمال کیا ہو تو اس کی وجہ سے اس کی رنگت بدل گئی. پھر ہدایہ میں ملخبر فصحیح ان المرء اذا كان من ذوات الاقران يكون حيضا فيهمل على فساد الغذاء وإن كانت عائشة لا ترى غير الخضر يهمل على فساد النوم فلا يكون حيضا. اگر عورت حیض والی ہے یعنی اسے حیض آتے ہیں اور اسے سبز رطوبت پائی اس میں کپڑے گئے تو کہا کہ اس کو اس کی غذا پہ معمول کیا جائے گا اور اس کو حیض ہی قرار دیا جائے گا. اور اگر یہ عائشہ ہے اس کی مدت 55 سال سے 55 یا اس سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے اور اس کو حیض نہیں آتا اور یہ سوائے خضرہ سبز رطوبت کے اور کچھ نہیں دیکھتی تو معمول کیا جائے گا کہ اس کے رحم کے اندر جو خون پیدا ہو رہا ہے وہ فاسد خون ہے. فلا یکون. قال بعضهم الكبد والترب والصفر والخضر انما تكون حيضا على الاطلاق من غير العجائز اما في العجائز فينظر ان وجدت على الكرفس ومدة الوضع قريبة فهي حيض وإن كانت مدة الوضع طويلة لم تكن حيضا لأن رحم العجوز يكون منتنا فيتغير الماء فيه لطول المكث وما عرفت الجواب في هذه الأبواب من الحيض فهو الجواب فيها في النفاس لأنها أخت الحيض. کہہ رہے ہیں کہ جو غیر عجائز ہیں ان کے اندر تو یہ سب حیض ہیں. جہاں تک عجائز کا تعلق ہے تو اگر عورت اس کو دیکھے یعنی سبز رنگ کو دیکھے کپڑے کے اوپر اور مدت وضع اگر قریب ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کو حیض شمار کیا جائے گا، اور اگر مدت وضع طویل ہے تو اس صورت میں وہ حیض نہیں ہوگا، کیونکہ جو عجوز کا جو رحم ہوتا ہے چونکہ اس میں کثرت کے ساتھ خون کا بننا نہیں پایا جاتا تو اس میں جو رطوبتیں پڑی ہوتی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں وہ فاسد ہو جاتی ہے، لہذا اس کے اندر جو موجود رطوبت ہے جو پانی ہے وہ متغیر ہو جاتا ہے طویل عرصے ٹھہرے رہنے سے. پھر کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ تم نے حیض کے ابواب میں رنگوں کی بحث کو جان لیا وہی تمام کے تمام رنگوں کی بحث نفاس کے اندر ہے. وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ الْمُضْطَرَّ لَهُ بس اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو مجبور ہے لَهُ الْعَمَلْ بِذَلِكَ لِنَفْسِهِ وہ اگر چاہے تو اس پر اپنے حق کے نفس پر کے لیے عمل کر سکتا ہے. کما قلنا وَأَنَّ الْمُفْتِيَ لَهُ الْإِفْتَاءُ فِيهِ لِلْمُضْطَرِّ
اور مفتی کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ مضطر پر فتویٰ دے، تو مضطر کے لیے اس روایت ضعیف پر فتویٰ دے۔ فما مر من انه ليس له العمل بالضعيف ولا الافتاء به محمول على غير موضعه، اور پیچھے جو بات گزری کہ روایت ضعیف پر عمل کرنا، فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، تو وہ معمول ہے ضرورت کے محل کے علاوہ میں، کما علمت من مجموع ما قررنا، ہماری مجموعی بحث سے جو ہے پتہ چل گیا واللہ تعالی اعلم۔ وَيَنبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِالضَّرُورَةِ أَيْضًا مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَا يُفْتَى بِكُفْرِ مُسْلِمٍ كَانَ فِي كُفْرِهِ اخْتِلَافٌ۔ کہہ رہے ہیں کہ مناسب یہی ہے کہ مواضع ضرورت میں ملحق کر دیا جائے اس بات کو بھی جو ہم پیچھے بیان کر کے آئے ہیں کہ کسی مسلمان کے کفر کا فتویٰ نہ دیا جائے جبکہ اس کا کفر فعل کی صورت میں یا قول کی صورت میں ایسا ہو کہ اس کے کفر ہونے میں اختلاف پایا جاتا ہو، ولو روایت ضعیفہ، اگرچہ اس میں وہ روایت ضعیف ہی ہو، فقد عدلوا عن الافتاء بالصحیح، کیونکہ ایسے مواضع میں کہ جس کے کفر ہونے میں اختلاف ہے اور روایت ضعیف بیان کرتی ہے کہ یہ کافر نہیں ہے، تو ایسے مواضع میں روایت صحیح پر فتویٰ دینے سے ہمارے فقہا نے عدول کیا ہے، احتراز کیا ہے، دور رہے، لأن الکفر شیء عظیم، کیونکہ کفر بہت بڑا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلیں۔ شروط العمل بالضعیف، روایت ضعیف پر عمل کرنے کی جو شرائط ہیں وہ کیا ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں فی شرح الاحبار البیری هل يجوز للانسان العمل بالضعیف من الروایہ فی حق نفسی، کہ کسی کے لیے جائز ہے کہ اپنی ذات کے معاملے میں وہ روایت ضعیف پر عمل کرے؟ تو جواب دے نعم اذا کان له رأی، اگر وہ خود اہل رائے ہے، وہ خود ادلہ میں نظر و فکر کا اہل ہے، تو اس صورت میں وہ دیکھتا ہے کہ اس کے لیے موضع ضرورت ہے، تو وہ بذات خود روایت ضعیف پر عمل کر سکتا ہے۔ اما اذا کان عامیا، جہاں تک اگر وہ دلیل میں غور و فکر کا اہل نہیں ہے، فلم ارہ، تو پھر اب ایسا شخص بذات خود روایت ضعیف پر عمل کرے تو اللہ مشامی فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی کوئی روایت، کوئی ایسا جزیہ نہیں ہے، لیکن مقتضی تقییدہ بالرأی، لیکن جب عمل کرنے والے کے لیے یہ بات مقید کر دی کہ وہ عمل کرنے والا صاحب رائے ہو، تو اس کی تقیید کا تقاضا یہ کہ انہ لا یجوز للعام ذلک، کیونکہ روایات کے اندر تو مفہوم مخالف معتبر ہوتا ہے، تو اس روایت کا مفہوم مخالف بھی اسی بات کا تقاضا کرتا ہے۔ قال فی خزانۃ روایات العالم الذی یعرف معنی النصوص والاخبار وهو من اهل الدرايه يجوز له ان يعمل عليها وان كان مخالفا لمذهبه، عالم مجتہد وہ ہوتا ہے جو نصوص اور اخبار کے معانی کو جانتا ہے اور وہ اہل درایت میں سے ہو، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس روایت ضعیف پر عمل کر لے اگرچہ وہ اس کے مذہب کے خلاف ہو۔ وَتَقْيِيدُهُ بِالرَّأْيِ أي المجتہد فی المذہب مخرج للعامین،
اور ذی رائے کے ساتھ، صاحب رائے کے ساتھ اس مسئلے کو مقید کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو عامی ہے وہ اس سے نکل جائے، کما قال، جیسا کہ فرمائے فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ اتِّبَاعُ مَا صَحَّهُ، کیونکہ جو مجتہد نہیں ہے اس پر لازم ہے کہ وہ تصحیح شدہ اقوال کی پیروی کرے، لیکن فی غیر موضع ضرورت، لیکن مواضع ضرورت کے غیر میں وہ تصحیح شدہ پر عمل کرے گا، کما علمتا ہمانے کا، جہاں تک غیر تصحیح شدہ ہے تو وہاں پر وہ ضعیف پر بھی عمل کر سکتا ہے اگر اس کو کوئی رائے ہے۔ فَإِن قُلْتَ،